مجھے یہ بتائیں فیصل، کرکٹ میں کوئی بات کرنے کو ہے؟ سعدیہ اتنا کچھ ہے کہ شو ختم ہو جائے گا لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اچھا، لیکن فیصل ٹیسٹ میچ تو ختم ہو گیا ہے اور کافی دن ہو گئے ہیں، اب رہ گیا ہے T20 جو کہ کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اب مجھے لگ رہا ہے اوور دی اینڈ میرے خیال میں صرف یہی ویکینڈ میں اپڈیٹ آئی تھی T20 شروع ہونے والی ہے۔ نہیں اوور دا ویکینڈ اتنا کچھ ہوا ہے۔ سنیں اب سنتی جائیں۔ ایک طرف تو پی ایس ایل میں 2 مزید ٹیمیں شامل کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اچھی بات ہے نا، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے سے جو موجود فرینچائز اونرز ہیں ان کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں۔ Oh yes, that we did share. Yes. فیصل علی ترین صاحب کے خط کی میرے خیال میں آپ بات کریں، اس دن ہم نے وہ ان کو جس طرح سے انہوں نے وہ خط پھاڑا ہے وہ بھی چلایا تھا۔ Are you going towards that؟ جی میں یہ معاملہ اب اتنا افسردہ ہو چکا ہے کیونکہ سرحد پار کی لیگ آپ دیکھیں وہ کہاں جا چکی ہے، اور 10 سال بعد ہماری لیگ کو یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے، تو یہ افسوسناک بات ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے یہ بتائیے آپ۔ اس کے علاوہ شان مسعود جو ہے وہ اب کپتان نہیں رہے سعدیہ۔ یس، اب وہ کیا ہو گئے ہیں فیصل؟ نہیں، وہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کپتان نہیں رہے، وہ چینج نہیں ہوئے ہیں، وہ کپتان بھی ہیں اور اس کے ساتھ اب ان کو ایک نئی ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے۔ اینڈ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے کنسلٹنٹ انٹرنیشنل پلیئر۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایکٹیو پلیئر اس کو بورڈ میں کوئی مینیجریل رول بھی دیا گیا، اور ان سب کے بیچ میں فیصل we are going to go towards the T20 series, so I think Pakistan has successfully been able to kept what they have been doing a chaos، اور تو کچھ نہیں، chaos وہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے لے کر چلتے ہیں، جو ہر سیریز ہر بڑے ایونٹ سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے۔ آل رائٹ، اب ذرا اس پہ اب بات کر لیتے ہیں۔ مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور میزبان۔ تھینک یو سو مچ مرزا بھائی، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں فواد مصطفیٰ بھی جوائن کریں گے، لیکن پہلے آپ کی طرف مرزا اقبال بیگ صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے پی سی بی کی آپ کو یہ منطق سمجھ میں آئی کہ ایک موجودہ کھلاڑی جو کہ کیپٹن بھی ہے اس کو بورڈ میں آپ پوسٹ دے رہے ہیں؟ شان مسعود کی نئی ذمہ داریوں پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو فیصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک کوئی آفیشیل پریس ریلیز نہیں جاری کیا ہے کہ شان مسعود کو بنا دیا گیا۔ ابھی خبریں، اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اشتہار جاری کیا تھا ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے، اور وہ تمام اس کرائیٹیریا پہ شان مسعود پورا اترتے ہیں، اور پھر انہوں نے چھٹی کر دی عثمان والا کی کہ جو پہلے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ تھے، لیکن کرکٹ کے حلقے بات یہی کر رہے ہیں کہ شان مسعود کو کنونس کیا گیا ہے، اور شاید شان مسعود اب پاکستان کے ٹیسٹ کپتان نہیں رہیں گے، کیونکہ ابھی پاکستان کا ٹیسٹ میچز جو ہے 5-6 مہینے نہیں ہے، اور اگر وہ ٹیسٹ کپتان نہیں رہے تو وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کی حیثیت سے کام کریں گے۔ ابھی تو انہیں کنسلٹنٹ کہا جا رہا ہے کہ کنسلٹنٹ ہوں گے، ماضی میں بھی یہی رہا ہے کہ پہلے کنسلٹنٹ رکھتے تھے، جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر میڈیا عامر میر صاحب کو پہلے کنسلٹنٹ رکھا گیا، پھر اس کے بعد انہیں ڈائریکٹر میڈیا بنا دیا گیا۔ تو ابھی شان مسعود کے حوالے سے جب تک کرکٹ بورڈ کا کوئی پریس ریلیز نہیں ایشو ہوگا اس وقت تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خبروں میں صداقت ہے، خبریں پوری مارکیٹ میں گشت کر رہی ہیں۔ شان مسعود پڑھے لکھے ہیں، ڈرہم یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ وہی یونیورسٹی ہے جہاں سے انگلینڈ کے سابق کپتان اینڈریو اسٹاؤس نے تعلیم حاصل کی تھی، اور اینڈریو اسٹاؤس بھی انگلینڈ کے ڈائریکٹر کرکٹ بنے۔ گریم اسمتھ جو ساؤتھ افریقن کپتان رہے ہیں وہ بھی ساؤتھ افریقہ کے ڈائریکٹر کرکٹ بنے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شان مسعود کے جب تقرری کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا پریس ریلیز آتا ہے تو اس وقت صحیح اندازہ ہوگا کہ آیا شان مسعود بین الاقوامی کرکٹ کو چھوڑیں یا پھر وہ کنٹینیو کیسے کریں گے۔ ایک آدمی جو اتنے بڑے اہم عہدے پر فائز ہے یا ایز اے کنسلٹنٹ، تو کلیش آف انٹرسٹ ہوگا، لیکن ہمیں انتظار ہے کہ کہیں کلیئرٹی آ جائے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ مین وائل کرکٹ اینالسٹ فواد مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فواد بھائی السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ ٹھیک ہے، وہ بہت کوالیفائڈ ہوں گے شان مسعود صاحب، اور بہت ان کی ضرورت ہوگی ہمیں، بٹ آر وی ولنگ ٹو لوز اے کیپٹن، این اوپنر، اے ٹیسٹ پلیئر؟ دیکھیں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیسٹ میچز آپ کے سال میں 2 ہیں یا 3 اسی طرح سے ہوتے ہیں، تو کیا یہ گیا ہے کہ جی وہ یہ جاب بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کپتانی چھوڑنے جا رہے ہیں یا ان سے چھڑوائی جا رہی ہے، تو دونوں کام ان سے لیے جائیں گے۔ وائٹ بال کرکٹ شاید وہ خیر آباد کہہ دیں، وہ نہ کھیلیں، کاؤنٹی کرکٹ وہ نہ کھیلنے جائیں، اور اب وہ عمر کے جس حصے میں ہیں تو موسٹ پرابلی بات ساری ہے کہ یہاں پر شان مسعود اس جاب کے لیے تیار ہوئے ہیں،
بورڈ کا دینا تو ایک الگ بات ہے، بٹ شان مسعود اس جاب کے لیے تیار ہوئے تو کہیں نہ کہیں تو انہیں کرکٹ کم کرنی پڑے گی. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے سیدھا سیدھا. کاؤنٹی چھوڑنا ایک الگ بات ہے، مطلب ہی از اے پلیئر. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ایک بندے کو 2 جگہ پہ لگا دو، 2 کام کر لو، اور پھر اسے ہر جگہ سے ہٹا دو جب اس کا ایک کام بھی ٹھیک نہ ہو. دیکھیں یہ ابھی تو نہیں ہوا، یہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور ہوتا چلا ہے کہ جب کوئی ایک آدمی ایک پوزیشن پہ آتا ہے پھر وہ 2 3 4 رول میں رہتا ہے. تو مجھے اس کی سمجھ تو ہے نہیں، اور پھر ہوتا یہ کہ وہ رہتا ہے اور اس کے بعد اسے وہ پورا ٹینیور بھی نہیں کرتے اور بہت ہی جلدی اس چیز سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کافی پچھلے کئی سالوں سے پی سی بی میں یہی طریقہ کار ہے کہ ایک بندہ دیکھ کے اس کا ایڈ جاب کا نکالا جاتا ہے اور پھر وہ ہائر ہو جاتے ہیں. ویسے انٹرویو وغیرہ کا پروسیس نہیں ہوتا. تو اب یہ اسی طرح سے چل رہا ہے. آپ کو اور ہمیں شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری بھی نوکری ان کی وجہ سے چل رہی کہ اتنا کام روز کرواتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مسالہ دیتے رہتے ہیں. نہیں وہ تو چلے، یہ نہ بھی دے تو ہم کچھ نہ کچھ اپنا نکال لیں گے. ہاں لیکن اچھا اب میں ذرا، یہ تو ایک مسئلہ ہے نا، لیکن ایک نہیں انیک مسئلے ہیں. مرزا اقبال بیگ صاحب، اب کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے ایک نیا جو ایک چیز ایک سر انجام دیا ہے، کارنامہ علی ترین بمقابلہ پی سی بی. یہ نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. زیادہ لمبا سوال نہیں، مسئلہ انٹرنل ہے کیا سر، یہ بتائیے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس کرکٹ بورڈ میں کہ کبھی ڈیسیجن لیا جاتا ہے، کبھی نہیں لیا جاتا، واپس لے لیا جاتا ہے. جیسے پہلے 5 مینٹورز بنائے گئے، ان کو لاکھوں روپے ماہانہ دیے گئے، پھر وہ الگ ہو گئے. پریس کانفرنس میں پہلے وقار یونس کو کرکٹ کی ذمہ داریاں سونپی گئیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو معذرت ظاہر کر لی انہوں نے. تو بہت سارے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. کپتانوں کے ڈیسیجنز ہیں کہ پہلے شاہین شاہ آفریدی کو آتے ہی ہٹا دیا اس کرکٹ بورڈ نے، اور پھر بابر اعظم کو دوبارہ بنایا، پھر بابر اعظم کو ہٹا کر رضوان کو بنایا، رضوان کو ہٹا کر سلمان علی آغا کو کپتان بنایا، اب شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے وہ ون ڈے ٹیم کا کپتان بنایا. تو بہت سارے فیصلے تو ایسے ہو رہے ہیں جو بیک فائر کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشورے کون دے رہا ہے ان فیصلوں کے حوالے سے، کیونکہ اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، مستقل مزاجی کی کمی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اب اس طرح سے جو تنازع کھڑا ہوا ہے پی ایس ایل کا، پی ایس ایل کے 10 سال مکمل ہو گئے، اور جب دسمبر میں ساری فرینچائزز کے کانٹریکٹس ختم ہو جائیں گے، اور سب سے مہنگی فرینچائز 2017 میں علی ترین نے خریدی تھی 6 کروڑ 35 لاکھ یا 50 لاکھ ڈالرز کی، اور سب سے سستی فرینچائز تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی 1 کروڑ اور 10 لاکھ ڈالرز کی. اور پھر لاہور قلندرز تھی 2 کروڑ 5 لاکھ ڈالرز کی. پھر اس سے پہلے جو تھی وہ کراچی کنگز 2 کروڑ 6 لاکھ ڈالرز کی، اور پھر پشاور دلمی 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی. تو اب کرکٹ بورڈ نے ایک ایویلیویشن کمیٹی بنائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایویلیٹ کریں فرینچائزز کا. پہلے ڈالرز میں پیمنٹ ہو رہی تھی، اب کہہ رہا ہے کرکٹ بورڈ کہ اب جو نیا کانٹریکٹ ہوگا دسمبر میں ختم ہو جائے گا، اور نیا کانٹریکٹ ہوگا تو اس میں پاکستانی روپیز میں ہوگا، کیونکہ ڈالر کی پرائز بڑھ گئی ہے. لیکن یہ علی ترین نے جو سچ باتیں کی ہیں وہ پی ایس ایل کی مینجمنٹ کو بالکل پسند نہیں آئی. مجھے لگ رہا ہے کہ ان سچ باتوں کی وجہ سے یہ جو ہے علی ترین عطاب کا شکار بنے، اور انہوں نے پھر آ کر ویڈیو میں اپنی وہ جو نوٹس ملا تھا اس کو بھی پھاڑ دیا. مجھے لگ رہا ہے کہ اب جب یہ ختم ہو جائے گا کانٹریکٹ دسمبر میں، تو اس کے بعد اگر کوئی فرینچائز کنٹینیو نہیں کرنا چاہے گی تو پھر دوبارہ سے بڈنگ ہوگی، اور کنٹینیو کرنا چاہے تو بڈ میں جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملتان سلطانز کو جو ہے وہ آؤٹ کرنے کا جو ہے وہ لگتا یہی ہے کہ پلان بنایا گیا ہے. اور جس طرح علی ترین کا جارحانہ انداز ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تنازع جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اس پی ایس ایل کے تنازع سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو بدنامی ہو رہی ہے، آپ نے دنیا میں اور لیگ دیکھی، نمبر 1 لیگ آئی پی ایل ہے، انڈین پریمیئر لیگ، اس کے علاوہ بگ بیش لیگ ہے آسٹریلیا کی، کیریبین پریمیئر لیگ ہے ویسٹ انڈیز کی، آئی ایل T20 ہے دبئی میں ہوتی ہے، پھر بنگلہ دیش پریمیئر لیگز ہیں، جتنی ساری بھی لیگ ہیں، پھر D100 ہے انگلینڈ میں. کہیں پر ایسا نہیں ہو رہا کہ فرینچائز اونر ساؤتھ افریقہ کی ایسے T20 ہے، تو کہیں نہیں ہو رہا. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. میرے خیال میں اس تنازع سے بچنا چاہیے کرکٹ بورڈ کو.
मामलात को इफ़ाम और तफहीम के साथ हल करना चाहिए, वरना फिर यही होगा कि पाकिस्तान की बहुत बदनामी होगी। PSL जब ब्रांड बना 2016 में, मैंने तमाम 10 की 10 PSL जो है वो कवर किए हैं, लेकिन आज तक कोई इस तरह का तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ। और मुझे तो ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ और दीगर फ्रेंचाइजीज के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रही। तो अब अली तरीन के बाद क्या कोई और उसके पीछे आता है, और ये ब्रांड का नाम बदनाम होगा, ब्रांड खराब होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से नजम सेठी साहब ने 2016 में ये ब्रांड बनाया था। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये PSL जो है पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा और 10 साल मुकम्मल करेगा। तो मेरे ख्याल में ये फाम और तफहीम से करना चाहिए दोनों पार्टियों को। और मुझे लग रहा है कि अब जो ये कह रहे हैं कि 2 और टीमें ऐड करेंगे PSL में, अब देखते हैं कि कौन सी 2 टीमें ऐड होती हैं और क्या उनकी वैल्यू लगती है, बोली लगती है। लेकिन इस तनाज़े से बचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।